اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خالق کے کون و مکان کا، خالق کے ارض و سما کا، خالق کے ارض و سما و ما بینہما کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے انسانی شکل و صورت اور شعور کی بلندیوں کے ساتھ، شعور کے امام کی معرفت کے ساتھ اور شعور کے امام کے نالین مقدسین کا صدقہ اس دنیا پر آنے کی اور اس پر اپنے روز و شب کو، شب و روز کو، قیام اللیل کو گزارنے کی ہمت و توفیق دی۔ اچھا، آج میں اپنے کچھ ایکٹیویٹیز تھیں HEC کی، وہ کرنے کے بعد میرے ذہن میں ایک بات آئی، تو میں نے پھر فوراً ہی میں نے کہا، چونکہ کافی دنوں سے میرے پاس ٹائم نہیں تھا، کچھ ایکٹیویٹیز ایسی تھیں جس کی وجہ سے بندہ انوالو ہوتا اور کسی چیز کو ٹائم نہیں دے سکتا، تو میں نے کہا کہ میں یہ چیز اپنے جو بھی ہیں 10 ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، 50 ہیں، 100 ہیں، سننے والوں تک پہنچ جائے اور شاید کسی ایک کی زندگی کا کچھ دائرہ بدل جائے اور میرے لیے میرا مالک میرے لیے وہ توشہ آخرت بنا دے۔ اللہ پاک سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، مالک الملک کا فرمان ہے، مالک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ کیا فرماتے ہیں؟ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو اور شیطان کے راستے پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کیا فرماتے ہیں مالک؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ اب یہاں بھی میں نے ایک دفعہ پہلے بھی 2-3 دفعہ آپ لوگوں سے بات کر چکا ہوں کہ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں، چونکہ قرآن حکیم کا جو جس کے ساتھ مالک نے خطاب کیا وہ انسان ہے، اور وہاں اللہ نے ان انسانوں کے ڈفرینٹ گروہ کے ساتھ پھر بات کی جو ان کے اندر کیٹیگریاں بنی ہیں۔ کہیں یا ایھا الناس کی بات کی جہاں تمام لوگوں کی کو کیٹیگوریکلی بیان کرنے کی بات آئی۔ پھر مالک الملک نے کسی جگہ پر بات کی اے ایمان والو، کہیں اللہ نے بات کی اے لوگو، کہیں اللہ نے فرمایا اے مومنو۔ تو یہاں اللہ پاک بیان ہی کس کے ساتھ فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو۔ یہاں سے اس آیت سے یہ جو ملا حضرات انہوں نے شاید یہ مطلب نکالا کہ اسلام میں پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ داڑھی آپ کی ایک مٹھ ہو جائے، مسواک آپ کی، ڈنڈا آپ کے جیب میں لگا ہوا ہو، ٹھیک ہے، اور آپ نے سر کے اوپر ٹوپی اور پرنا ڈالا ہوا ہو، آپ نے چگا پہنا ہوا ہو، آپ نے وہ آج کے جو جس طرح وہ عرب کلچر ہے، اب بعض لوگ شاید میرے احباب یہ بھی نہ سمجھتے ہوں، وہ بھی کسی اسلام کا کلچر نہیں، وہ عرب کلچر ہے۔ عرب میں یہودی عرب بھی ہیں، عیسائی عرب بھی ہیں، مسلمان عرب بھی ہیں، ان تمام کا وہ کلچر ہے، ٹریڈیشن کیسے ہے وہ، چونکہ ان کے ایٹماسفیئر کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، وہ گرم اور مرطوب ہوا ہے جس سے بچنے کے لیے وہ چگے کے اور رمال کو استعمال کرتے ہیں، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ میں اللہ پاک کا فرمان جو میں سمجھاؤں، جو مجھ جیسی ایک ناچیز ذہن میں جو بات آئی، وہ بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہاں عبادات کی بات ہی نہیں کی، یہاں اللہ نے ساری بات معاملات کی، یہاں اللہ نے یہ بنی نوع انسان کو بتانے کی کوشش کی کہ عبادات اور ہیں، معاملات اور ہیں، لیکن بدقسمتی سے، بدبختی سے، میں چونکہ بار بار بدہا مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں، اس رب کعبہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، وہ ایک بڑا مشہور و معروف ایک مقولہ ہے، بڑا مشہور و معروف ایک کوٹ ہے کہ کسی نے کہا نا کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا، وہ ایک پروگرام تھا ٹی وی پر بڑا مشہور ہوا، کیونکہ ہم تو وہی قوم ہے جس میں کوئی چیز کسی کو مل جائے اور وہ پھر اس کو سوچنے سمجھنے کے بغیر ہی بات کرتا ہے، تو میں تو الحمدللہ حسین کے نالین کا صدقہ، کوئی بولے یا نہ بولے، یاسر تو بولے گا۔ اب جس طرح کل کی بات ہوئی، کل عدلیہ کے 2 بھیانک کردار، ایک سپریم کورٹ کا سینئر جج ہے، ایک ہائی کورٹ کا سینئر جج ہے، ان دونوں کے بیٹے خواجہ عاصم نسیم اور عثمان عارف، یہ دونوں بھرتی ہوئے، اور مجھے نہیں لگتا کیوں بھرتی ہوئے، کیسے بھرتی ہوئے، کس نے بھرتی کیے، اس کے لیے کیا کیا لوازمات، کن کن لوگوں کے گلے گھونٹے گئے ہوں گے، تو لیکن یہ بولنا جو ہے نا، یہ بولنا، یہ اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا، وہ کوئی بولنا اسلام میں، وہ اسلام میں داخلے کی بات ہی نہیں ہے۔ نیت کرتا نماز دی، 10 رکعت نماز نفل، اس کا اللہ کے ساتھ کوئی سروکار ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
یہ کوئی بھی کنسرن نہیں ہے. عبادات کے لیے اللہ پاک کے پاس وہ فرشتے ہیں. کہتے ہیں نا یہاں جس طرح میں ایک دفعہ میری پرانی ایک ویڈیو بھی ہے جس میں شب معراج کے حوالے سے میں نے کچھ بات کی، تو کہتے ہیں نا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. یہاں مسجد اقصیٰ سے مراد جو میں سمجھاؤں یا میری کوئی تحقیق یا کوئی جس کو کہتے ہیں کہ محقق ہونے کے ناطے میری کچھ اگر ایک جو میں سمجھ سکا تو وہ مسجد اقصیٰ سے مراد وہی بیت المعمور ہے جو کعبہ سے اوپر سیدھا دنیا میں جس طرح مکہ جس جگہ پر موجود ہے مقام کعبۃ اللہ، اسی سے عین اوپر 7 آسمانوں پر وہ بیت المعمور موجود ہے. تو بات اس سے چلی کہ بیت المعمور میں جو فرشتہ ایک دفعہ طواف کرتا ہے اس کی باری پوری قیامت تک نہیں آنی. 70,000 ملائکہ ایک وقت میں طواف کر رہے ہیں. کتنے؟ 70,000 ملائکہ، راؤنڈ اباؤٹ 70,000 ملائکہ. اب مجھے بتائیں تو پھر اگر ہم نہ آج کرنے کے لیے جائیں تو کون سی بڑی فکر ہے. یہاں بھی ایک بڑی ایک مشہور و معروف ایک بات ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جس کو وہاں سے بلاوا آئے گا تو وہی حج اور عمرے کے لیے آئے گا. یہ بھی مولویوں کا فراڈ ہے. ٹھیک ہے، بلاوے کی بات نہیں، حاضری کی بات ہے، قبولیت کی بات ہے. وہاں تو ابو جہل بھی موجود تھا، وہاں تو آج کے نوسرباز بھی وہاں ہوتے ہیں. میں کل کسی سے بات کرتا، میں خود جب اللہ نے مجھے وہاں جانے کا شرف بخشا اور میں جب واپس آیا تو وہاں چور جو ہیں وہ آپ کی جیبیں بھی کاٹتے ہیں. وہاں غارے عراق کے راستے میں پاکستانی کوئی کم سے کم کوئی 100 150 200 لوگ ہیں جو بھیک مانگ رہے ہیں. کیا وہ بلاوے پر آئے ہوئے ہیں؟ یہ بلاوا چلاوا یہ بھی لوگوں کو بس یہ کالا دھن صاف کرنے کے لیے نا بتا دیا گیا. بس جو کوئی فراڈی وہاں چلا جائے گا تو کہیں گے نہیں جی یہ تو اس کو تو اللہ کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بلاوا ہوا تھا. کوئی بلاوا نہیں ہے، یہ کوئی بلاوا نہیں ہے. قبولیت ہوگی تو بلاوا ہوگا. اب فرض کیا وہاں عمران خان جائے گا، نواز شریف جائے گا، زرداری جائے گا، ان کا بلاوا ہوگا. ان کو تو ہزار جوتے وہاں لگنے چاہیے کیونکہ رحمت العالمین کا شہر ہے، اس لیے امن اور امان کی بات ہے. ورنہ یہ بلاوے کی بات نہیں ہے. صرف کیا ہے جس ٹاپک پر میں آپ کو لے کر آنا چاہ رہا ہوں وہ ٹاپک اسی سے ریلیٹ کر رہا ہے. اس سے کیا ریلیٹ کرتا ہے کہ یہ جو ہمارے تک جو اسلام ہم نافذ العمل کیے ہوئے ہیں یہ کیا ہے. اس میں سے آدھی باتیں تو وہ ہیں جو توہمات پرستی ہیں. اب اللہ پاک کے نبی کی صحیح حدیث ہے کہ دین میں ایک نقطہ بھی نکالنا، ایک نقطہ، وہ بھی کیا بدعت ہے. اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آپ کو ضلالت میں لے کر جاتی ہے. اب یہاں بعض ہمارے جو بریلوی حضرات ہیں انہوں نے کیا کیا نئی نئی باتیں نکالی، یا شیعہ حضرات نے یا کسی اور نے بھی، ٹھیک ہے نا، یا دیوبندیوں نے، اہل حدیث سب نہیں نکالی ہوئی. کوئی ایک بھی فرد واحد نہیں ہے جس کے پاس وہ محمد کا دین موجود ہو. ہر ایک نے اپنی اپنی توجہ نکالی. جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ بات کیوں نکالی گئی، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو بدعت حسنہ ہے. بدعت حسنہ کوئی یہی نہیں ہے. میرے ایک روحانی استاد، میرے اسکالر جناب مفتی محمد اسحاق مدنی علیہ رحمہ فیصل آباد میں وہ آسودہ خاک ہیں، وہ بڑی زبردست بات فرماتے تھے. پنجابی وہ زیادہ بولتے تھے. اگر کسی کو سننا ہو تو ان کو سنیں آپ. وہ کہتے تھے یہ کون سی بدعت حسنہ ہے؟ بدعت حسنہ اس میں کچھ ہے ہی نہیں ہے. جو بھی میرے آقا محمد مصطفیٰ جب آخری آیت یہ نازل ہو رہی ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم دین اسلام، تو آج تمہارا دین تم پر مکمل ہو گیا. اس کے بعد کون سا نیا دین نکلنا ہے؟ کون سی نئی نئی باتیں آئی ہیں؟ تو یہی والی بات ہے کہ ایک نسل جو ہوتی ہے اس کی وہ محبت ہوتی ہے، دوسری نسل کی وہ عقیدت ہوتی ہے. اور جو یہ ہم جیسا جو اب 1400 سال کے بعد والے یہ جو ممی ڈیڈی ٹائپ کے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ وہ کیا بن جاتی ہے؟ ان کے لیے وہ نہ محبت رہتی ہے نہ عقیدت رہتی ہے، ان کے لیے وہ عبادت بن جاتی ہے. اس کی بڑی بڑی مشہور و معروف مثالیں. سب سے بڑی بدبخت مثال یہ کہ ہم نے حق بات چھوڑ دی. ہم نے ملاؤں، مفتیوں، خلیفاؤں کے ڈر سے حق بات چھوڑ دی. تو حق بات تو وہ ہے نا جو میں نے شاید میں بھی شروع میں نے بات کی کہ 2 ججز ہیں ان کے بیٹے لگے. یہ بولو گے تو آپ دین میں داخل ہو، یہ نہیں بولو گے آپ دین میں داخل ہی نہیں. آپ ببانگ دول قاضی فائز عیسیٰ کو کہو گے کہ یو آر دا کرپٹ پرسن، دین یو کنسیڈر دیٹ کہ آپ مسلمان ہو. مومن تو بات کی بات ہے. پھر اس سے اگلی بات کرتے ہیں وقت کے فرعون عمران خان، زرداری، نواز شریف اور ان کے فرعون اعلیٰ فوجی جرنیلوں کو اور ان کے فرعون اعلیٰ امریکن ڈپلومیٹک اہلکاروں کو آپ للکاریں گے تب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسلام میں داخل ہوئے. ورنہ یہ کلمہ پڑھنا اسلام ہے ہی نہیں ہے.
اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر پھر میں اپنی بات کو کنکلوڈنگ لیول پر لے کر جاتا ہوں. ہندوستان کا ایک بڑا دماغ، چھوٹا نہیں بہت بڑا دماغ، اگر کہیں کہ ہندوستان کے 5 دماغوں میں سے کوئی ایک دماغ ہو تو اس میں وہ شامل ہے گاندھی. گاندھی ایک دفعہ مسلمانوں کے، یہ میرا خیال 1946 کی بات ہے یا 45 کی بات ہے، گاندھی مسلمانوں کو اجتماع میں آئے اتر پردیش. تو انہوں نے کیا سننا، ویسے یہ بہت کام کی بات ہے اور اپنے پلے بھی باندھ دینا اس بات کو. تو وہ جلسے میں آئے تو انہوں نے کہا جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انہوں نے پڑھا اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو مجمع سے پوچھا کیا گاندھی مسلمان ہو گیا؟ مجمع نے کہا آپ مسلمان نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. تو گاندھی نے کہا میں کیوں نہیں مسلمان ہوا؟ تم بھی جی کلمہ پڑھتے ہو، میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے. تو میں مسلمان نہیں ہوا تم مسلمان ہو گئی، یہ کون سی بڑی کوئی کیمسٹری یا فزکس کی بات ہے کہ میں مسلمان. انہوں نے کہا کہ آپ نے اقرار باللسان تو کیا ہے لیکن تصدیق بالقلب نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو گاندھی نے کہا کہ مجھے آپ میں سے کوئی ایک بندہ اٹھ کر بتائے کہ اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا مفہوم کیا ہے. پورا مجمع راؤنڈ اباؤٹ، میں مذاق نہیں کر رہا، راؤنڈ اباؤٹ 2 لاکھ کا مجمع تھا. تو پورا مجمع جو ہے نا اس کے پاس سناٹا چھا گیا، کوئی ایک بندہ بھی نہیں اٹھا. جبکہ اسی محفل میں ابوالکلام آزاد جیسا ایک بڑا دماغ، میں نے کہا نا برصغیر کے 5 بڑے دماغوں میں گاندھی اور ابوالکلام آزاد وہ بھی ایک بڑا دماغوں میں شامل تھا، وہ بھی نہیں اٹھ سکا. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں مسلمان ہوں تو تم بھی سارے 2 لاکھ، جو کوئی چھوٹا گاندھی ہے، کوئی بڑا گاندھی ہے، کوئی اتنا بڑا گاندھی ہے، کوئی جس طرح ہم کہتے ہیں نا، جس طرح ہندوستان میں وہ مورتیاں بنا کر بیچتے ہیں، کوئی 15 روپے کی مورتی بکتی ہے، کوئی 20 روپے کی، کوئی بڑا جو بت ہے وہ 200 روپے کا بکے گا، کوئی بہت بڑا بت ہے سومنات کا مندر، جس طرح ہم نے ایک فراڈ بنایا کہ سومنات کا مندر توڑا اور محمود غزنوی ہیرو بن گیا. یہ کچھ ہیرو نہیں تھے، سارے ڈاکو تھے، لٹیرے تھے، لوٹنے کے لیے آتے تھے اور ہم نے ان کو ہیرو بنا دیا. تو یہ اپنے مال پانے کے لیے آتے تھے، ان کے لیے دین کی خدمت کچھ بھی نہیں تھی. اگر دین کی خدمت ہوتی تو برے صغیر میں آج دین موجود ہوتا. آج صرف اور صرف وہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ہے، لیکن پتہ نہیں ہے کہ یہ ہے لا. اس نے پھر گاندھی نے کہا کہ کوئی کتنا بڑا گاندھی ہے، کوئی کتنا بڑا گاندھی ہے، میں بھی گاندھی ہوں، آپ سارے بھی گاندھی ہوں. اس نے کہا کہ تم تو آج تک یہ نہیں سمجھ سکے کہ تمہارے کلمے کی ابتدائی لا سے شروع ہوتے نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا معبود. تو مجھے بتائیں ہم میں سے کوئی ایک میرے سمیت یا آپ کے سمیت کوئی کھڑا ہو کر نہ کرتا ہے؟ میں نے کھڑے ہو کر 2 دفعہ اگر فرض کیا نہ کی تو لسانس معطل ہو جاتے ہیں، وہ بھی اس شعبے میں جو شعبہ ایک کریم آف دا نیشن ہے، وکیل کے شعبے میں. یہاں بھی جو وکلا ہیں بڑے بڑے وکلا، کیونکہ میں اس وقت جو یونیفارم میں بیٹھا ہوں یہ وکیل کی یونیفارم ہے، تو میں اس نسبت سے بات کر رہا ہوں کہ ایک وکیل کا تو ایک فرض ہوتا ہے کہ وہ کھڑا ہو. لیکن وکیل مجھے بتائیں کون سے وکیل ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں اس ناانصافی کے خلاف؟ کون سے وکیل ہیں جو عمران خان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں؟ کون سے وکیل ہیں جو نواز شریف کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں؟ کون سے وکیل ہیں جو زرداری کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں؟ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ہم نے وہ دین کے ساتھ مزاح کیے ہیں کہ اللہ کا نبی شاید ہمیں دیکھنے سے بھی انکار کر دے. پھر کیا جی ہم نے، چونکہ میں لمبی بات نہیں کروں گا، ہم نے طلاق کے ساتھ وہ بلاತ್ಕಾರ کیے، اتنے گھرانے ہم نے تباہ و برباد کیے. ایک محفل میں کسی بندے کے منہ سے نکل جائے طلاق 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 کے 3 لفظ تو اگلی عورت کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. چلو مرد عورت کو گولی مارے دفع کریں، جو بچے ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. تو مولوی نے کہا طلاق ہو گئی ہے، یہ میرے محمد کے دین میں کہیں بھی نہیں ہے. مجھے ثابت کر دیں کسی چھوٹی سی حدیث سے جو محمد سے منسوب ہو، تو میں کہتا ہوں کہ میرا جو ہے نا، میری سزائے موت آپ کو معاف ہوگی. کوئی ایک چھوٹی سی حدیث جب محمد سے ثابت نہیں ہے تو پھر کسی اور سے ثابت کیوں ہے؟ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہو محمد کا دین؟ میں اس کے اوپر انشاءاللہ ایک ویڈیو بناؤں گا، الطلاق مرتان، ٹھیک ہے نا. تو طلاق تو ہے ہی وہ جو 3 طہروں میں دی جائے، یہ بھی طلاق حسن ہے. طلاق احسن اس سے بھی اوپر کی بات ہے، کیونکہ میں وہ آپ کو بتا دوں تو اتنا ہی اگر عزم ہو گیا وہ بھی بڑی بات ہے. اس سے اوپر والا عزم ہو تو ہونا ہی مشکل ہے، پاسبل نہیں. اس کے بعد ایک اور ہم نے ایک فراڈ بنایا، پھر حلالہ کا کنسپٹ دیا. خدا کی قسم یہ حلالہ دین کے ساتھ وہی بلاत्ਕਾਰ ہے کہ جو اگر ہم کہیں کہ یہ جسم فروشوں کا جو دھندا ہے یہ وہ بلاत्ਕਾਰ ہے، یہ کوئی بھی نہیں ہے. اس کا دین سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں ہے، نہ کبھی دین کے ساتھ یہ تھا، نہ دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے، نہ دین اس کا کوئی
بالواسطہ یا بلا واسطہ اس کے ساتھ کوئی اس کا سند بند ہوتا ہے. تو یہ وہ باتیں جو ایک نسل نے دیں، دوسری نسل نے اس کو عقیدت سمجھ لیا، اب کی نسل جو ہے وہ اس کو کیا سے کیا بنا. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں، اب ایک اور ہے جی ہمارا اس بر صغیر کا بالخصوص اور بالعموم اور پاکستان کا بالخصوص طبقہ جو ہے، جو یہ اپنا جماعت دعوت اسلامی والے ہیں، تو کیا کرتے ہیں جی. اب مجھے بتائیں کہ اسلام اس لیے آیا تھا کیلا کیسے چھیلنا جاتا ہے، کھیرا کیسے چھیلا جاتا ہے، کھیرا چھیلنے کا اسلامی طریقہ، کیلے کی وہ ٹانگیں جو ادھر نہ پھینک دیں وہ قبلے کی طرف مڑتی ہیں. اور ہم نے خود ان آنکھوں سے دیکھا ہے حرم پاک میں بھی، اور سرکار مولا حسین علیہ السلام کے حرم پاک میں بھی، اور ڈفرنٹ جو کائنات کے لیے وجہ تخلیق جو مقامات ہیں وہاں تو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو وہاں ہی رکھ کے نیچے سو جاتے ہیں. تو برصغیر کا مسلمان جاتا ہے وہ کہتا ہے توبہ توبہ نعوذ باللہ نعوذ، یہ تو بدتی ہوگی. اب مجھے بتائیں یہ تو کیا ہو گیا جی، بدتی نہیں، یہ ہو گیا جی اپنا یہ تو بے ادب ہے. قرآن میں تو ساری چیزیں آپ کو بتانے کے لیے اب قرآن ہے سورہ نساء، وہ 176 آیات پورا پیکج ہے عورتوں کے لیے. تو کیا اس کو ہم چوما چاٹی کے لیے چھوڑ دیں؟ مطلب قرآن کو پکڑیں منہ سے ہاتھ سے چومیں اس کو، چوم کو اس کو غلاف میں ڈپیل کر چھوڑ دیں؟ نہیں، قرآن عمل کی کتاب تھی، اس کو ہم نے بنا دیا. اور جب اس کو ہم نے بنا دیا ایک تقدس کی کتاب، تو اسلام بھی ہمارے لیے صرف ایک تقدس کا نمونہ رہ گیا. تو اس لیے کوشش کریں اپنی بساط کے مطابق کہ اس نظام اور بالخصوص اس نظام کے ان بلتکار بلاؤں کے خلاف عملی جہاد کریں. اگر نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ابھی میں آج کی بات کروں، آج فضل الرحمان ہے، کل یہ مولا ڈیزل تھا یہ عمران خان کے فالورز کے لیے، آج وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو اس کو اپنا لاٹ سے کہتے تھے کہ مولا ڈیزل، جبکہ وہ اتنا بڑا شیطان ہے. اس نے کیا کرنا، اس نے ڈبل گیم کھیلنی ہے. بیسیکلی وہ تو انہی جو اس ملک کے انداتا ان کا وہ بندہ ہے، اس نے اس کو وہاں اپنا رکھنا ہے، اس کو ایک پوائنٹ پر انٹیکٹ کر کے رکھنا ہے، اور حکومت کو یہ لے کر اڑ جائے گا. تو میں تو وہاں یہ بات نہیں کرتا، ورنہ عمران خان کی بات کیا جو بات کر رہا ہے سول سپریمیسی کی، اور وہ اپنا وزیر اعظم منتخب کر رہا ہے عمر ایوب خان کو جو جنرل ایوب کا پوتا تھا. چلو یہ باتیں اس ٹاپک میرے سے ہٹ جائیں گی. تو اس ٹاپک کے اوپر رہتے ہوئے یہ بات خدارہ یہ تو ابھی میں نے صرف آپ کو 2 باتیں کی ہیں نا، کم سے کم 20 سے 25 باتیں وہ جو میرے اس اپنا حلق سے نیچے، حلق سے اوپر آنے کا مطلب کیا ہے کہ میں کسی سے ڈرتا چاہتا تو ہی نہیں ہوں نا کہ کسی نے مجھے مار دینا ہے یا کسی نے مجھے یہ کچھ کر دینا ہے. صرف میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر فرض کے وہ باتیں ہیں وہ لوگوں ہضم ہی نہیں کر سکیں گے. ہم لوگوں نے نمازیں چھوڑ دی ہیں. اب ہم کوئی بندہ نیا نمازی بنتا، ہم کہتے ہیں جی وہ پوچھتا ہے عشاء کی رکھتے ہیں کتنی ہیں، پہلے اس کو کہتے ہیں کہ عشاء کی 17 رکھتے ہیں، وہ کہتا ہے میں نماز پڑھتے ہی نہیں ہوں. ٹھیک ہے، اس کو کہو یار اللہ کے بندے صرف 4 رکھتے ہیں، 4 فرض ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم نے پتہ نہیں باقی اور کون سے بنائے ہوئے. زور کی نماز اس وقت کون سا ٹائم ہوتا ہے؟ زور کا ٹائم جس وقت پیک کا ٹائم ہوتا ہے آپ کے رزق حلال کا، اس وقت مولوی سب سے بڑا، اب کسی بھی دفتر میں جائیں جو سب سے بڑا رشوت خور ہوگا وہ اتنے بڑا نمازی بھی ہوگا. تو کیا کرتے ہیں جی، نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، 12 رکھتے ہیں، 14 رکھتے ہیں، اور پھر تسبیحیں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں جی صرف 4 رکھتے ہیں بس زور کے، باقی آپ کے لیے کوئی بھی، اور یہی رکھتے ہیں واجب ہیں. اسی کو سنت کہا گیا. واجب کون سا ہے؟ وہ سنت جو نبی نے ہمیشہ ادا کی اور ادا کرنے کا حکم دیا. فرض کیا ہے؟ جب اللہ کا حکم آ گیا نماز ادا کرو. اب رکھتے ہیں تو اللہ نے نہیں دی، نہیں بتائیں کتنی رکھتے ہیں محمد مصطفیٰ کا طریقہ میں بتا رہا ہے، اور وہی طریقہ اس کو ہم سنت کہتے ہیں. اور وہی سنت جو ہمیشہ ادا کی گئی ہو، ہمیشہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہو، چھوڑنے والے پر وعیدے ہوں، اس کو واجب کہتے ہیں. اور یہ سارے واجبات ہیں، لیکن ہم نے اس کے اوپر کبھی سوچنا ہی نہیں ہے. کیونکہ مولویوں نے، میں کہتا ہوتا ہوں اپنی کلاسز میں بھی، اس میں مولویوں نے ہمارے آنکھوں کے اوپر تھوپے پھینک دیے ہوئے ہیں، گوبر کے تھوپے ہوتے ہیں نا، وہ پھینک دیے. کسی کی آنکھ پر شیعہ کا تھوپا ہے، کسی کی آنکھ پر بریلوی کا تھوپا ہے، کسی کی آنکھ پر دیوبندی کا تھوپا ہے، کسی کی آنکھ پر حدیث کا تھوپا ہے. لیکن خدا را ان چیزوں سے باہر نکلیں، باہر نکل کے وہ دیکھیں کہ جو محمد کا دین ہے. 2 باتیں یاد رکھیں، جو بندہ آپ کو کہے کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت حسنہ ہے، سمجھ جائیں وہ رانگ نمبر. حسن کوئی یہی نہیں ہے، بدعت حسن سب رذیل ہیں، سب گمراہی لے کر جاتی ہیں. کیونکہ جب محمد کا دین، میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو 22 سال 6 ماہ اور 10 دن میں جو قرآن نازل ہوا،
وہ دین کا پیریڈ تھا، کون سا؟ خصوصی۔ عمومی کون سا تھا؟ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میری مالکن بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کی گود میں آنے سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی قبر مطہر میں اپنے جسم کو ظاہری طور پر شفٹ کرنا، یہ پورا دین تھا۔ یہ دین، یہ کوئی بات ہی نہیں ہے کہ دین جو ہے جی نعوذ باللہ جو ملا کہتے ہیں جی کہ 40 سال کے بعد نبوت کی بات آئی، وہ نبوت کی بات نہیں تھی، وہ بات تھی اعلان رسالت کی بات۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ وہی کام کریں جو کام محمد مصطفیٰ نے کیے ہیں۔ جو کام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انجام پذیر نہیں ہوئے، وہ کام کسی صورت میں نہیں کرنے، وہ بے شک تراویح کی شکل میں ہو، وہ بے شک طلاق کی شکل میں ہو، وہ بے شک الالے کی شکل میں ہو، وہ بے شک نماز زور کو لیٹ کرنے کی شکل میں ہو، وہ بے شک نفلوں میں لگ جانے کی شکل میں ہو، وہ بے شک عمرے اور حج کو آج جس طرح یہ جو آج آپ جائیں، یہاں سعودی عرب نے ایک نیا قانون نافذ کر دیا ہے، یہاں عورت جو ہے وہ اب محرم کے بغیر بھی عمرہ اور حج کر سکتی ہے۔ مجھے تو یہ کس نبی، جب نبی کا حکم آ چکا ہے تو وہ حکم ہے، اس کے بعد کسی کی مجال نہیں ہے۔ اگر ان کی مجال نہیں تھی جو نبی کے ساتھی تھے تو تمہاری 2 ٹکے کے بندے کی کیا مجال ہوگی؟ اس لیے ان جیسے فراڈیوں، نوسر بازوں اور بےایمانوں سے بچیں۔ میں نے تو وہاں دیکھیں، اب پھر ایک اور بات میں چونکہ ختم کرنا چاہ رہا تھا، پھر بات یاد آ گئی۔ جب حرم پاک میں گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حرم پاک میں جو عورت ہے اس کا یہ چہرہ نظر آئے، اس کے ہاتھ نظر آئے۔ وہاں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے جی، عورتیں یہاں آگے ایک رکھ دیتی ہیں، ایک اپنا ایک جمپ سا، اور اس سے آگے اپنا وہ نقاب گرا دیتی ہیں۔ وہ اسلام کا مطلب ہی ہے، جہاں اللہ کے نبی کا حکم ہے، وہاں جہاں نبی کا حکم ہے کہ اس مقام پر نماز پڑھنی ہے وہ نماز پڑھنی ہے۔ جب محمد کا حکم ہے کہ زوال میں نماز نہیں پڑھنی، غروب میں نماز نہیں پڑھنی، تو نماز نہ پڑھنے میں حکمت ہے۔ جب روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھنے میں ثواب ہے، جب روزہ رکھنے سے منع کیے گئے تو روزہ نہ رکھنے میں ثواب ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ پھر وہی بات ہے جو میرے آقا مولا حسین علیہ السلام کی عظیم الشان قربانی کے بعد شاعر نے بڑی زبردست بات کی تھی کہ دشت کربلا میں کھڑا سوچ رہا تھا اسلام، فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمان کر کے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔